رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم حجاز کی عمارت کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور آج ہم قصی بن کلاب کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ بحکم خداوندی خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر تعمیر کیا تھا۔ تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین چلے گئے اور خانہ کعبہ کا تمام انتظام حضرت اسماعیل علیہ السلام کرتے رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وصال کے بعد ان کے بڑے صاحبزادے نابت بن اسماعیل مکہ مکرمہ کے امیر اور بیت اللہ شریف کے متولی مقرر ہوئے۔ نابت بن اسماعیل کے بعد ان کے نانا مزاز نے یہ منصب حاصل کر لیا اور اس طرح کعبہ کی تولیت خاندان اسماعیل سے نکل کر جرم کے خاندان میں آ گئی۔ کچھ عرصے کے بعد ایک یمنی قبیلے بنو خزاعہ کے جنگجوؤں نے ربیعہ بن الحارث کی قیادت میں جنگ کے بعد بنو جرہم کو مکہ سے باہر نکال کر مکے کی حکمرانی، حرم شریف کی نگہداشت اور خدمت کی تمام ذمہ داری سنبھال لی۔ بنو خزاعہ کا آخری حکمران حلیل الحذائی تھا۔ قصی بن کلاب پہلے قریشی سردار تھے جنہوں نے قبیلہ بنی خزاعہ سے مکہ کو آزاد کرا کر قبیلہ قریش کی حکومت قائم کی۔ قصی بن کلاب ہی وہ شخص تھے جنہوں نے مکہ مکرمہ کو خانہ بدوشانہ شہر سے بدل کر ایک منظم ریاست کی شکل دی۔ قصی بن کلاب کا اصل نام زید تھا اور کنیت ابو المغیرہ تھی۔ ان کے باپ کا نام کلاب بن مرہ تھا۔ قصی کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ وہ ابھی گود ہی میں تھا کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اس کی والدہ نے ایک شخص ربیعہ بن حرام سے شادی کر لی۔ یہ قبیلہ چونکہ ملک شام کے اطراف میں رہتا تھا اس لیے قصی کی والدہ وہیں چلی گئیں اور وہ قصی کو بھی اپنے ساتھ لیتی گئیں۔ آپ نے اپنی زندگی کے ابتدائی ایام شام میں گزارے۔ ایک روز کسی لڑکے نے آپ کو غریب الوطنی کا طعنہ دیا جسے سن کر آپ کو بہت دکھ ہوا اور آپ افسردہ ہو کر اپنی ماں کے پاس آئے تو ماں نے کہا کہ افسردہ ہونے کی کیا بات ہے؟ تو ایسے خاندان کا چشم و چراغ ہے جس کی سارے عرب میں عزت و تکریم کی جاتی ہے۔ تو اپنی ذات و نسل کے اعتبار سے یہاں کے سب لوگوں سے اعلیٰ ہے۔ تو قریش کے مشہور سردار کلاب بن مرہ کا بیٹا ہے۔ تیرا قبیلہ مکہ مکرمہ میں ہے۔ قصی نے اپنی ماں کی اجازت سے مکہ آ گئے۔ اس وقت مکہ کا والی حلیل الحذائی تھا۔ قصی نے اس کے پاس جا کر اس کی بیٹی حبی سے نکاح کے لیے پیغام بھیجا۔ حلیل نے منظور کر لیا اور شادی کر دی۔ اس کے بعد حلیل کا انتقال ہوا تو مکہ اور بیت اللہ کی تولیت کے لیے خزاعہ اور قریش کے درمیان جنگ ہوئی اور اس کے نتیجے میں مکہ اور بیت اللہ پر قصی کا اقتدار قائم ہو گیا۔ جنگ کا سبب کیا تھا؟ اس بارے میں 3 بیانات ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ جب قصی کی اولاد خوب پھل پھول گئی اور اس کے پاس دولت کی بھی فراوانی ہو گئی اور اس کا وقار بھی بڑھ گیا تو ادھر حلیل کا انتقال ہو گیا تو قصی نے یہ محسوس کیا کہ اب خزاعہ اور بنو بکر کی بجائے کعبہ کی تولیت اور مکہ کی حکومت کا کہیں زیادہ حقدار ہوں۔ اسے یہ احساس بھی تھا کہ قریش خالص اسماعیلی عرب ہیں اور بقیہ علیہ اسماعیل کے سردار بھی ہیں، لہذا سربراہی کے مستحق وہی ہیں۔ چنانچہ اس نے قریش اور بنو خزاعہ کے کچھ لوگوں سے گفتگو کی کہ کیوں نہ بنو خزاعہ اور بنو بکر کو مکہ مکرمہ سے باہر کیا جائے۔ ان لوگوں نے اس کی رائے سے اتفاق کیا۔ دوسرا بیان یہ ہے کہ خزاعہ کے بقول خود حلیل نے قصی کو وصیت کی تھی کہ وہ کعبہ کی نگہداشت کرے گا اور مکہ کی باغ دور سنبھالے گا۔ تیسرا بیان یہ ہے کہ حلیل نے اپنی بیٹی حبی کو بیت اللہ کی تولیت سونپی تھی اور ابو غبشان خزاعی کو اس کا وکیل بنایا تھا۔ چنانچہ حبی کے نائب کی حیثیت سے وہی خانہ کعبہ کا کلید بردار تھا۔ جب حلیل کا انتقال ہو گیا تو قصی نے ابو غبشان سے ایک مشک شراب کے بدلے کعبہ کی تولیت خرید لی، لیکن خزاعہ نے خرید و فروخت منظور نہ کی اور قصی کو بیت اللہ سے روکنا چاہا۔ اس پر قصی نے بنو خزاعہ کو مکہ سے نکالنے کے لیے قریش اور بنو کنانہ کو جمع کیا اور وہ قصی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جمع ہو گئے۔ بہرحال وجہ جو بھی ہو، واقعات کا سلسلہ اسی طرح سے ہے کہ جب حلیل کا انتقال ہو گیا اور صفہ نے وہی کرنا چاہا جو ہمیشہ سے کرتے آئے تھے تو قصی نے قریش اور کنانہ کے لوگوں کو ہمراہ لیا اور عقبہ کے نزدیک جمع ہو گئے۔ انہوں سے آ کر کہا کہ تم سے زیادہ ہم اس اعزاز کے حقدار ہیں۔ اس پر صفہ نے لڑائی چھیڑ دی مگر قصی نے انہیں مغلوب کر کے ان کا اعزاز چھین لیا۔ یہی موقع تھا جب بنو خزاعہ اور بنو بکر نے قصی سے دامن کشی اختیار کر لی۔ اس پر قصی نے انہیں بھی للکارا۔ پھر کیا تھا، فریقین میں سخت جنگ چھڑ گئی اور طرفین کے بہت سے آدمی مارے گئے۔ اس کے بعد صلح کی آوازیں بلند ہوئیں اور بنو بکر کے ایک شخص
یامر بن اوف کو حکم بنایا گیا۔ یامر نے فیصلہ کیا کہ خزاع کی بجائے قصی خانہ کعبہ کی تولیت اور مکہ کے اقتدار کا زیادہ حقدار ہے۔ نیز قصی نے جتنا خون بہایا ہے معاف کیا جاتا ہے اسے، البتہ خزاع اور بنو بکر نے جن لوگوں کو قتل کیا ہے ان کی دیت ادا کریں اور خانہ کعبہ کو بلا روک ٹوک قصی کے حوالے کر دیں۔ اس فیصلے کے بعد یامر کا لقب شداخ پڑ گیا۔ شداخ کے معنی ہے پاؤں تلے روننے والا۔ اس فیصلے کے نتیجے میں قصی بیت اللہ کا دینی سربراہ بن گیا، جس کی زیارت کے لیے عرب کے گوشے گوشے سے آنے والوں کا تانتا بندھا رہتا تھا۔ مکہ پر قصی کے تسلط کا یہ واقعہ 5ویں صدی عیسوی کا ہے۔ قصی نے مکہ کا بندوبست اس طرح کیا کہ قریش کو اطراف مکہ سے بلا کر پورا شہر ان پر تقسیم کر دیا اور ہر خاندان کی بود و باش کا ٹھکانہ مقرر کر دیا۔ قصی کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس نے حرم کعبہ کے شمال میں دار الندوہ تعمیر کیا۔ اس کا دروازہ مسجد کی طرف تھا۔ دار الندوہ در حقیقت قریش کی پارلیمنٹ تھی، جہاں بڑے بڑے اور اہم معاملات کے فیصلے ہوتے تھے۔ قریش پر دار الندوہ کے بڑے احسانات ہیں کیونکہ یہ ان کی وحدت کا ضامن تھا اور یہی ان کے الجھے ہوئے مسائل بحسن و خوبی طے ہوتے تھے۔ قصی کو سربراہی اور عظمت کے حسب ذیل مظاہر حاصل تھے۔ نمبر 1، دار الندوہ کی صدارت، جہاں بڑے بڑے معاملات کے متعلق مشورے ہوتے تھے اور جہاں لوگ اپنی لڑکیوں کی شادیاں بھی کرتے تھے۔ نمبر 2، لوا، یعنی جنگ کا پرچم قصی ہی کے ہاتھوں باندھا جاتا تھا۔ نمبر 3، حجابت، یعنی خانہ کعبہ کی پاسبانی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خانہ کعبہ کا دروازہ قصی ہی کھولتا تھا اور وہی خانہ کعبہ کی خدمت کا انجام دیتا تھا۔ نمبر 4، سقایا، یعنی پانی پلانا۔ اس کی صورت یہ تھی کہ کچھ حوض میں حاجیوں کے لیے پانی بھر دیا جاتا تھا اور اس میں کچھ کھجور اور کشمش ڈال کر اسے شیریں بنا دیا جاتا تھا۔ جب حجاج مکہ آتے تھے تو اسے پیتے تھے۔ نمبر 5، رفادہ، حاجیوں کی میزبانی۔ اس کے معنی یہ ہے کہ حاجیوں کے لیے بطور ضیافت کھانا تیار کیا جاتا تھا۔ اس مقصد کے لیے قصی نے قریش پر ایک خاص رقم مقرر کر رکھی تھی جو موسم حج میں قصی کے پاس جمع ہو جاتی تھی۔ قصی اس رقم سے حاجیوں کے لیے کھانا تیار کراتا تھا اور جو لوگ تنگ ہوتے تھے وہ یہیں سے کھانا کھاتے تھے۔ یہ سارے مناصب قصی کو حاصل تھے۔ قصی کا پہلا بیٹا عبد الدار تھا، مگر اس کی بجائے دوسرا بیٹا عبد مناف قصی کی زندگی میں ہی شرف و سیاست کے مقام پر پہنچ گیا تھا۔ اس لیے قصی نے عبد الدار سے کہا کہ یہ لوگ اگرچہ شرف و سیادت میں تم پر بازی لے جا چکے ہیں، مگر میں تمہیں ان سب کے ہم پلہ کر کے رہوں گا۔ چنانچہ قصی نے اپنے سارے مناصب اور اعزازات کی وصیت عبد الدار کے لیے کر دی، یعنی دار الندوہ کی ریاست، خانہ کعبہ کی حجابت، لواء، سقایت اور رفادہ سب کچھ عبد الدار کو دے دیا۔ چونکہ کسی کام میں قصی کی مخالفت نہیں کی جاتی تھی اور نہ اس کی کوئی بات مسترد کی جاتی تھی، اس لیے سب نے بغیر کسی اعتراض کے اس کی وصیت قائم رکھی۔ لیکن جب ابن مناف کی وفات ہو گئی تو ان کے بیٹوں کا ان مناصب کے سلسلے میں اپنے چچیرے بھائیوں یعنی عبد الدار کی اولاد سے جھگڑا ہوا۔ اس کے نتیجے میں قریش 2 گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک اور قریب تھا کہ دونوں میں جنگ ہو جاتی، مگر پھر انہوں نے صلح کی آواز بلند کی اور مناصب کو باہم تقسیم کر لیا۔ چنانچہ سقایت اور رفادہ کے مناصب بنو عبد مناف کو دیے گئے اور دار الندوہ کی سربراہی، لواء اور حجابت بنو عبد الدار کے ہاتھ میں رہی۔ پھر بنو عبد مناف نے اپنے حاصل شدہ مناصب کے لیے قرعہ ڈالا تو قرعہ ہاشم بن عبد مناف کے نام نکلا، لہذا ہاشم ہی نے اپنی زندگی بھر سقایا اور رفادہ کا انتظام کیا۔ البتہ جب ہاشم کا انتقال ہو گیا تو ان کے بھائی مطلب نے ان کی جانشینی کی، مگر مطلب کے بعد ان کے بھتیجے عبد المطلب بن ہاشم نے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے، یہ منصب سنبھال لیا اور ان کے بعد ان کی اولاد ان کی جانشین ہوئی، یہاں تک کہ جب اسلام کا دور آیا تو حضرت عباس بن عبد المطلب اس منصب پر فائز تھے۔ ان کے علاوہ کچھ اور مناصب بھی تھے جنہیں قریش نے باہم تقسیم کر رکھا تھا۔ ان مناصب اور انتظام کے ذریعے قریش نے ایک چھوٹی سی حکومت بلکہ حکومت نما انتظامیہ قائم کر رکھی تھی، جس کے سرکاری ادارے اور تشکیلات کچھ اسی ڈھنگ سے کی جاتی تھیں جیسے آج کل پارلیمانی مجلسیں اور ادارے ہوا کرتے ہیں۔ ان کا مناسب خاکہ حسب ذیل ہے: اعصار، یہاں فال گیری اور قسمت دریافت کرنے کے لیے بتوں کے پاس جو تیر رکھے رہتے تھے ان کی تولیت، یہ منصب بنو جمحہ کو حاصل تھا۔ نمبر 2، مالیات کا نظم، یعنی بتوں کے تقرب کے لیے جو نذرانے اور قربانیاں پیش کی جاتی تھیں ان کا انتظام کرنا۔ نیز جھگڑے اور مقدمات کا فیصلہ کرنا، یہ کام بنو سہم کو سونپا گیا تھا۔
نمبر 3 شورا، یہ اعزاز بنو اسد کو حاصل تھا۔ نمبر 4 اشناک یعنی دیت اور جرمانوں کا نظم، اس منصب پر بنو تیم فائز تھے۔ نمبر 5 عقاب، یہ قومی پرچم کی علمداری، یہ بنو امیہ کا کام تھا۔ قبا یعنی فوجی کیمپ کا انتظام اور شہر سواروں کی قیادت، یہ بنو مخزوم کے حصے میں آیا تھا۔ نمبر 7 سفارت، بنو عدی کا منصب تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ڈسکشن میں ہم نے دیکھا کہ بنو جرہم کے بعد قعبہ پر بنو خزاعہ کی تولیت کا دور تقریباً 300 برس تک رہا۔ اس دوران آل اسماعیل میں کئی نسلیں آئیں۔ عدنان کی اولاد میں ربیہ اور مضر، آگے نضر، پھر بنو کنانہ کی نسل آئی، لیکن بنو کنانہ بھی کئی نسلوں تک یہ ہمت پیدا نہ کر سکے کہ وہ کعبۃ اللہ کی تولیت بنو خزاعہ سے واپس لے سکیں۔ آخر فہر کی 5ویں پشت میں قصی بن کلاب نامی وہ نامور سردار پیدا ہوا جس نے اپنے جد امجد کی وراثت واپس لینے کے لیے کمر باندھی۔ قصی کا بچپن یتیمی کی حالت میں گزرا تھا۔ اس کے اصلی والد کا نام تھا کلاب بن مرہ اور ان کی والدہ فاطمہ نے قبیلہ بن ازرہ میں دوسری شادی کر لی تھی ربیہ بن حرام نامی شخص سے۔ یہ قبیلہ چونکہ ملک شام کے اطراف میں رہتا تھا، اس لیے قصی کی والدہ وہیں چلی گئیں اور وہ قصی کو اپنے ساتھ لیتی گئیں۔ اس لیے قصی کا بچپن بنو ازرہ میں گزرا۔ جوان ہونے پر اسے اپنے اصل خاندان کی عظمت و بزرگی کا علم ہوا تو اس نے حجاز کے لیے رخت سفر باندھ لیا۔ یہاں آ کر دیکھا کہ اس کے قبیلے کے لوگ بہت بد نظمی کی حالت میں حجاز کے مختلف گوشوں میں بکھرے ہوئے تھے۔ ان کی کوئی امتیازی شکل نہ تھی اور وہ چند منتشر خاندانوں پر مشتمل تھے۔ قصی نے ان سب کو متحد کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اس کی خوش قسمتی تھی کہ بنو خزاعہ کے رئیس خلیل خزاعی نے اس کی قابلیت اور صلاحیت دیکھ کر انہیں اپنا داماد بنا لیا اور مرنے سے پہلے خانہ کعبہ کی چابیاں بھی ان کے حوالے کر دیں۔ اس طرح صدیوں بعد بیت اللہ کی تولیت کا منصب اولاد اسماعیل کو واپس مل گیا۔ اب اگر ہم اس کو دیکھیں کہ قصی کی قیادت میں مکہ قریش کی ایک چھوٹی سی ریاست بن گیا۔ قصی ایک بہت بڑے سیاستدان کا ذہن لے کر پیدا ہوا تھا اور قصی کی جو مجھے سب سے بڑی خوبی لگی کہ اس نے ایک منتشر قبیلے کو اکٹھا کیا اور ان کو ایک سمت دی۔ وہ ایک ایسا رہنما تھا جس نے اپنے قبیلے کو فرقہ وارانیت یا انفرادی قوت کو اپنے فرقے میں فروغ نہیں دیا، بلکہ ان میں ایک یکجہتی پیدا کی۔ اور کوئی بھی ایسا لیڈر، کوئی بھی ایسا رہنما جو فرقہ وارانیت یا انفرادی قوت کو فروغ دیتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ صحیح معنوں میں لیڈر نہیں ہے، کیونکہ اسلام بھی قومی یکجہتی کو فروغ دیتی ہے اور کوئی بھی بڑی کامیابی انفرادی طور پر کوئی انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ اور یہی اگر ہم اپنے آج کل کے حالات میں دیکھیں کہ کوئی بھی ایسا رہنما یا کوئی بھی ایسا لیڈر جو صرف ایک فرد واحد یا ایک خاندان کو فروغ دیتا ہے، وہ صحیح ریپریزنٹ نہیں کرتا، ایک ٹرو اسلامک معاشرے کو وہ ریپریزنٹ نہیں کرتا۔ اور اگر کوئی ایسا لیڈر ہے جو قومی یکجہتی پر زور دیتا ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اقتدار حاصل کرنا کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ کوئی بھی ذمہ داری لینا زندگی میں بڑی بات نہیں ہوتا، بلکہ اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھانا وہ زیادہ بڑا کام ہے۔ اور یہی کام قصی بن کلاب نے کیا کہ اس نے ایک سخت جنگ کے بعد جب خانہ کعبہ کی تولیت حاصل کی تو قریش کو کہ جو منتشر خاندان تھے ان کو اطراف مکہ سے بلا کر پورا شہر ان پر تقسیم کر دیا اور ہر خاندان کی بود و باش کا ٹھکانہ مقرر کر دیا۔ قصی کا ایک جو دوسرا بڑا کام تھا کہ اس نے ہر فیصلہ اپنے ہاتھ میں نہیں رکھا بلکہ ایک دارالندوہ قائم کیا اور اس کی صدارت کی، اور وہاں جو بھی معاملات طے پاتے تھے وہ باہمی مشاورت سے طے پاتے تھے۔ حالانکہ اس ٹائم یہ دور تھا کہ جو سردار کا کوئی بھی حکم ہوتا تھا، کوئی بھی لفظ ہوتا تھا، وہ حرف آخر سمجھا جاتا تھا۔ اگر کوئی صحیح چاہتا تو اسی ٹریڈیشن کو لے کے چل سکتا تھا، لیکن قصی نے مکہ کے انتظامی امور کو مذہبی، عدالتی اور عسکری امور میں تقسیم کر دیا۔ تو آخر میں صرف یہی کہوں گی کہ اگر ہم آج کل کے حالات میں بھی دیکھیں تو کوئی بھی ایسا انسان جو انتشار کو فروغ دیتا ہے یا فرقہ وارانیت کو فروغ دیتا ہے اور اجتماعیت اور قومی یکجہتی کی بات نہیں کرتا، وہ لیڈر یا صحیح رہنما کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ اور ذمہ داری کو حاصل کرنا بہت بڑی بات نہیں ہے، ذمہ داری کو احسن طریقے سے انصاف کے ساتھ نبھانا بہت بڑی بات ہے۔
تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حکمرانوں کو پہچاننے کی اور ان کو سننے کی صحیح توفیق عطا کرے. آمین.